Ultra beats on the track. صدارتی کلمات کے لیے میں شیرین ہاشم کو ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں۔ باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم۔ باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم۔ کہکشاں ہو، پھول ہو، عنبر ہو تم۔ کہکشاں ہو، پھول ہو اور عنبر ہو تم۔ آؤ محفل میں خطابت کا چراغ لو لے کر، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ لو لے کر، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن در ہو تم۔ آئیے میں صدارتی کلمات کے لیے محترم المقام جناب شیرین ہاشم خلیل سے التماس کرتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ ایک شاعر مہمانان خصوصی منتظمین مشاعرہ، سامعین اکرام اور خیر خواہان اردو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن القاب کے ساتھ مجھے یہاں مدعو کیا گیا ہے، میں صرف ایک شعر کے ساتھ میں اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں میں ہیچ، میری لفظش پاہیچ، ساقی کی عنایت ہو تو میں کشتی خطا ہیچ۔ لیکن اس محفل کے سجانے میں جس تودو کاوش اور سیر مسلسل جو کار فرما رہی ہے، میں ان تمام حضرات کو خاص کر جناب امام قاسم ساقی صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا۔ ساقی صاحب یہ ہنر بھی رکھتے ہیں کہ وہ نااہل کو اہل بنا دیتے ہیں، ناقابل کو قابل بنا دیتے ہیں، اور جسے قابلیت نہیں ہوتی اس کو قابل بنا کر قابلیت حاصل کرنے کے لیے راستہ بھی ہموار کر دیتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں بھی آپ لوگوں کے روبرو کھڑا ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ اور تقریر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ خطبہ صدارت کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ خطبہ ایک اسلامک اصطلاح کے اندر فتووں پر مشتمل ہوتا ہے، اور فتووں پر جو ہے انحصار ہے اس کا، اسے خطبہ کہتے ہیں۔ میں یہاں تقریر کرنے کھڑا ہوں، اور تقریر میں زندگی کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی جو ذوق رکھتے ہیں شاعری کا، اور جسے ذوق نہیں ہے، جو بدذوق ہوتے ہیں، ان سے ہماری ملاقاتیں گاہے گاہے ہوتی رہتی ہیں، اور جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے تو لوگ شاعری کو لایانی سمجھتے ہیں۔ شاعری بہت بڑی چیز ہے۔ میں خطبہ صدارت سے ہٹ کر، اس روایت سے ہٹ کر اگر میں بات کرنا چاہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کو منظوم طبیعت کا مالک بنا دیا ہے روز ازل سے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے انسان حیوان ناطق ہے، لیکن جدید سائنسی ٹیکنالوجی اور انکشافات، تحقیقات ہمیں یہ پتہ دیتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے بات کرتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی زبان الگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اشارے میں کیوں نہ ہو، چاہے ہواؤں کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی انکشاف ہے
کہ میوزک کے ذریعے فصلوں کے اندر مزید فصل کے اندر بڑھوتری کے لیے جھاڑوں کو درختوں کو جو ہے میوزک سناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اور جانوروں میں دودھ دینے کے لیے خصوصی میوزک جو ہے بجائی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے تاکہ دودھ زیادہ دے. تو پھر انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی یہ بات کرتا ہے دیگر مخلوقات کی طرح, لیکن تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر پہنایا گیا. تو پھر یہ بھی خصوصیت اس کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی کہ انسان نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ اپنی بات کو منوانے کی طاقت بھی رکھتا ہے. وہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اور صرف بات منواتا ہی نہیں بلکہ اس کی تشریح اور توضیح کرنے پر بھی وہ قادر ہے اور قادر الکلام ہے. اسی لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین سٹرکچر میں پیدا کیا. ایک دوسرا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں جو اس میں مستقل بالذات ہے, اس میں رحمان کی جو صفت ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو الرحمن علم القرآن, تو پڑھنا سکھایا. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان, پھر اس کو بیان کرنے کی طاقت عطا کی. یہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے. تو پھر انسان کی فطرت منظوم بنائی گئی ہے. وہ کیسے؟ اس کی فطرت میں نغمگی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے کہ جتنے بھی آسمانی صحائف اور کتب دھرتی پر نازل ہوئے وہ تمام کے تمام نغمگی رکھتے ہیں اور منظوم انداز رکھتے ہیں. ایک چیز ہے ادب کی, ادب کو دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے. ایک ہے نثر, ایک ہے نظم. نثر جو عبارت یا مضامین یا افسانے یا ناول لکھتے ہیں, جیسے چاہے اس کو جملوں کے ہیرا پھیری ہوتی ہے. لیکن جب منظوم عبارت ہوتی ہے یا شاعری جسے کہتے ہیں, وہ ایک وزن میں لکھی جاتی ہے, بحر میں لکھی جاتی ہے, ارکان کو مد نظر رکھا جاتا ہے, باضابطہ طور پر علم عروض کی روشنی میں تمام بدائع اور صنائع کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعری جو ہے لکھنی پڑتی ہے. تو زمانے جاہلیت سے شاعری کا دور بام عروج پر ڈنکا بجا رہا تھا, آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا. اور جس شاعر کا کلام تمام شعراء پر فوقیت اگر لے جاتا ہے تو اس کے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکایا دیا جاتا تھا. کتنا بڑا اعزاز تھا شاعر کا اور شاعری کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, جو آپ کے خاص الخاص, آپ کے وصف اور آپ کے جتنے بھی صفات اور خصائص کو آپ نے نعت کے اندر پیش فرمایا, شاعری میں پیش فرمایا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ممبر عطا کیا اور اپنی پگڑی آپ کے سر پر رکھی. کتنا بڑا اعزاز ہے شاعر کا. شاعری شعور کی منظوم شکل کو کہتے ہیں. جس شاعری میں شعور کار فرما نہیں ہوتا وہ شاعری لایانی اور بیکار ہو جاتی ہے. اور شاعری بامقصد بھی ہونی چاہیے. جب شاعر
کسی شعر یا اپنے خیال کو کسی شعر میں ڈھالتا ہے تو اس سے سماج کی فلاح و بہبودی یا انسانی سدھار کے لیے اگر وہ شعر ڈھلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. انہی لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور ہمارے سب سے بڑی کتاب جو ہم لیتے ہیں پہلی آسمانی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی. اور جو چیز نظم میں ہوتی ہے اس کو نغمگی کے ذریعے ترنم کے ذریعے پڑھا جاتا ہے, گایا جاتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے زیادہ خوش الہام شخصیت ہے. جب آپ زبور پڑھتے تھے تو آسمان پر پرندے پرواز کرتے کرتے آپ کے سروں پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. پورا سما ساکت ہو جاتا تھا. اتنی پیاری آواز, اتنی مغناطیسیت اس آواز کے اندر کہ پرندے بھی جو ہے آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے. اسی لیے کل قیامت کے دن جنت میں قرآن کو حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے. اور داؤد علیہ السلام پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش الہام سے پڑھیں گے, ترنم سے پڑھیں گے, تو پھر آسمانی کتابیں بھی مترنم ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین, دیکھیں کیا ریتھم ہے اس کا. وہ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نغمگی رکھی ہے. اور یہ فلسفے تصوریت سے منسلک ہے, منطبق ہے. جیسے شاعری میں اچھائی, سچائی اور خوبصورتی کی تلاش ہوتی ہے, اور جو چیز اچھائی کی تلاش, سچائی کی تلاش یا خوبصورتی کی تلاش ہوتی ہے تو پھر اندر میں آنندم. تو ہر خوبصورت چیز, ہر اچھائی اور سچائی انسان کی دل کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے. وہی شاعری ہے. جب شاعری حمد بن جاتی ہے تو پھر خدا کے حضور سرزریز ہو جاتی ہے. جب نعت بن جاتی ہے تو سدرۃ المنتہا کی حد تجاوز کر دیتی ہے. جب منقبت بن جاتی ہے تو پھر اولیاء اکرام کے صفات کو گنواتی ہے اور جو ہے مبالغہ آرائی سے بادشاہوں کے دربار میں پہنچ جاتی ہے اور جو ہے تعریف کے پل باندھ دیتی ہے. اور جو چیز ناممکن ہے اس کو ممکن بنا دیتی ہے. یہی تو شاعری کا کمال ہے. تو کئی جو ہے آپ نے خطبات سنے ہوں گے, لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک چیز بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعری کو دنیا میں اس لیے وجود فرمایا کہ تمام آسمانی کتب بھی پورے منظوم انداز میں لکھے گئے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت منظوم طبیعت کی مالک ہے. اور یہ شاعری ایسی ویسی نہیں ہے بلکہ ہمارے شعور کی منظم شکل ہے. بس انہی چند الفاظ کے ساتھ میں مہمانان خصوصی کا اور جناب ناظم مشاعرہ انور ہادی کا اور ہمارے ہر دل عزیز جو اس کے منتظم مشاعرے کے ہیں جناب امام قاسم ساقی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مہمانان رسول ابھی عمرے سے یہاں تشریف لے آئے ہیں اس مشاعرے میں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ویسے بھی اس مشاعرے میں رحمتیں نازل ہوں گی ضرور, کیونکہ ایک بندہ مخلص وہاں سے جو ہے خانہ کعبہ سے اس کی زیارت کر کے مدینہ رسول سے جو ہے واپس ہمارے شہر کو آیا ہے اور اس مشاعرے موجود ہے. میری مراد جناب عارف احمد سے ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.